آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ یمن کے حوثیز نے اسرائیلیوں سے کیوں کہا چین سے سونا ہے تو جاگ جاؤ اور اسرائیل سے بھاگ جاؤ؟ ایران کے سینسٹیو علاقوں میں کیوں تعینات کیے گئے نئے ایئر ڈیفنس سسٹمز؟ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ یحییٰ سنوار کو مارنے والے ایک اسرائیلی فوجی سے کانٹیکٹ کر کے آخر فلسطینیوں نے کیا کہا؟ غزہ کے لڑاکے پھر دکھا رہے راکٹ پاور، اسرائیلیوں کے گھروں پر برسے راکٹ، آئرن ڈوم کیوں ہو رہا فیل؟ اور روس نے بہت اہم شہر قبضانے کا کیا دعویٰ، یوکرین نے کہا لڑائی ابھی جاری، کیا ہار کی طرف بڑھ رہا ہے یوکرین؟ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 6 جنوری 2025 اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر واقعی تفصیل سے۔ یمن کے حوثیز کی طرف سے اسرائیلی شہریوں کو، اسرائیل کے سٹیزنز کو ایک بہت بڑی وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ رات کو چین سے سونا چاہتے ہیں تو اسرائیل چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہوں نے فلسطین لکھا ہے، وہ پورے اسرائیل کو فلسطین کہتے ہیں کیونکہ آپ کو ہسٹری پتہ ہی ہے۔ زائنسٹ سیٹلرز کو خطاب کرتے ہوئے انصار اللہ موومنٹ کے ایک آفیشل حازم الاسد نے ایکس پر ایک پوسٹ کی اور اس میں یہ زور دیا کہ یمن غزہ کو اکیلے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن سیٹلرز کو زندہ رہنے کے لیے اسرائیل چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے لکھا کہ جو بھی سیٹلر آرام کی نیند لینا چاہتا ہے، سکون سے سونا چاہتا ہے، اسے یا تو سائپرس جانا ہوگا یا اپنے اصلی ملک جانا ہوگا جہاں سے وہ یا ان کے باپ دادا آئے تھے۔ پہلے ایک الگ میسج میں الاسد نے یہ کہا تھا کہ یمن تب تک حملے جاری رکھے گا اسرائیل پر جب تک اسرائیل کی طرف سے یمن پر ہو رہے حملوں کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ غزہ کا ذکر لے کر آئے۔ یمنی فوج اور انصار اللہ موومنٹ نے اسرائیل کے خلاف سینکڑوں آپریشنز انجام دیے ہیں اور ریڈ سی اور باب المندب اسٹریٹ میں اسرائیل سے آنے والے یا اسرائیل کی طرف جانے والے تمام جہازوں پر ناکے بندی لگا دی ہے تاکہ زائنی رجیم کو پریشر میں لے کر غزہ میں فلسطین کے خلاف جنگ کو رکوایا جا سکے۔ بات غزہ کی، غزہ میں موجود ریزسٹنس موومنٹس کے پاس اب بھی راکٹ پاور موجود ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے ایک بار پھر سے دکھانا شروع کر دیا ہے۔ غزہ سے پیر کے روز 3 راکٹ داغے گئے جو اسرائیلی بستیوں یعنی کہ سیٹلمنٹس پر جا کر گرے، جس سے وہاں نقصان ہونے کی خبر بھی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے دعوے ہمیشہ کی طرح ان دعووں سے الٹ ہیں یا ہلکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے منڈے کو اعلان کیا کہ اس نے ناردن غزہ سے چھوڑے گئے 3 راکٹس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے جو اسرائیلی بستیوں کی طرف داغے گئے تھے۔ ایک اسٹیٹمنٹ میں آئی ڈی ایف نے کہا کہ ناردن غزہ اسٹرپ سے سدیروت سیٹلمنٹ کی طرف 3 راکٹس چھوڑے گئے تھے، جن میں سے ایک پروجیکٹائل یعنی کہ ایک راکٹ انٹرسپٹ کر لیا گیا، مار دیا گیا ہوا میں، دوسرا سدیروت میں گرا اور تیسرا ایک کھلی جگہ پر گرا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ ایک راکٹ نے سیٹلمنٹ کے ایک گھر کو ہلکا نقصان پہنچایا ہے۔ تصویر اسی کی ہے، آس پاس مجمع لگ گیا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس نے پچھلے 9 دنوں میں غزہ اسٹرپ سے تقریباً 20 راکٹس لانچ کیے ہیں۔ ان میں سے 14 راکٹس غزہ کے ناردن حصے سے چھوڑے گئے تھے۔ یہ وہی نارتھ غزہ ہے جہاں آئی ڈی ایف سب سے خطرناک ملٹری آپریشن چلا رہی ہے۔ پورے غزہ میں سب سے زیادہ فوجی، ٹینکس اور بلڈوزر اسی نارتھ غزہ میں ہیں اور اسی نارتھ غزہ سے اسرائیلی قبضے والے علاقوں کی طرف سب سے زیادہ راکٹ پھر سے چھوڑے جانے لگے ہیں۔ فی الحال 2 راکٹس کے اگر 3 میں سے ایک کو مار گرا ہے تو 2 راکٹس کے بھی اگر سیٹلمنٹ میں گرنے کی بات کو مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے کہ ایک گھر کو معمولی نقصان پہنچایا، یہ بھی مان لیا جائے، تب بھی یہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی کھلی ناکامی تو ہے ہی، اور یہ ناکامی اسرائیلیوں میں خوف کی اصلی وجہ بھی ہے کہ کوئی راکٹ داغے، آپ 3 میں سے ایک کو گرا پاؤ، یہ کیا ریشیو ہے؟ اگر وہ خالی علاقے میں آپ کی بات مان لی، خالی علاقے میں نہ گرتا، ہلکا نقصان نہ پہنچاتا، تو آپ راکٹ نہیں روک پا رہے ہو تو میزائل کیا روک پاؤ گے؟ راکٹ کی سپیڈ تو میزائل کی طرح ہوتی بھی نہیں، ہائپرسونک اور بیلسٹک کی طرح ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ فلسطینیوں نے یحییٰ سنوار کے قتل کرنے والے اسرائیلی سینکوں میں سے، اسرائیلی فوجیوں میں سے ایک کی پہچان کر لی ہے اور اس سے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ خبر کے مطابق فلسطینیوں نے اسرائیلی فوجی کی شناخت کر لی ہے، ایک اسرائیلی فوجی کی، جو حماس کے سابق چیف یحییٰ سنوار کو مارنے میں شامل تھا۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی نے منڈے کو رپورٹ کیا کہ فلسطینیوں نے اس فوجی کا نام پتہ کیا،
اس سے باقاعدہ کانٹیکٹ کیا، ہیلو کیسے ہو، کانٹیکٹ کیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ سنوار کے قتل میں شامل ہونے کے لیے حساب چکتا کریں گے۔ یعنی اس اسرائیلی فوجی کو سیدھے سیدھے دھمکی دی گئی ہے کہ تم نے جو کیا ہے اس کا تمہیں انعام ملے گا، ایسے کر کے کچھ کہا ہوگا، سیدھے مارنے کو کہا ہوگا۔ اسرائیل کے اس فوجی کا نام اسحاق کوہن بتایا جا رہا ہے، یہ بھی فلسطینی سورسز سے ہی آئی ہے خبر۔ اسرائیل نے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا ہے۔ یحییٰ سنوار حماس کے ایک سینئر آفیسر تھے جو اگست 2024 سے لے کر 16 اکتوبر تک موومنٹ کے سیاسی لیڈر کے عہدے پر رہے تھے۔ وہ اسماعیل ہانیہ کے مارے جانے کے بعد حماس کی پولیٹیکل ونگ کے چیف بنے تھے۔ بڑھتے آگے، غزہ بیسڈ پیلسٹینین گروپ حماس نے اسرائیل کی طرف سے دی گئی لسٹ کے 34 ہوسٹیجز کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل سیز فائر ڈیل کے پہلے سٹیج میں یا پہلے فیز کے تحت ہوگا۔ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس کے مطابق یہ لسٹ جو اسرائیل نے سبمٹ کی تھی اور حماس نے منظور کی تھی ان کرائیٹیریا کے مطابق ہے جو آخری دفعہ کی بات چیت میں شامل کیے گئے تھے۔ یہ حماس کی طرف سے لسٹ عربی میڈیا ہاؤس الشرق الاوسط کو شاید دی گئی ہے۔ اس لسٹ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سارے جو ہوسٹیجز ہیں اور وہ ہوسٹیجز ہیں جن کی صحت خطرے میں ہے۔ یہ سارے نام 34 ناموں میں شامل ہیں، عورتیں، بچے اور بیمار۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ موومنٹ نے ان ہوسٹیجز کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کو یہ معلومات لینے میں لگ بھگ 1 ہفتہ لگ جائے گا کہ یہ ہوسٹیجز جن کے نام دیے گئے ہیں وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو کتنے ان میں سے زندہ ہیں اور کہاں ہیں۔ ادھر اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس نے سعودی آؤٹ لیٹ کو جو 34 ہوسٹیجز کی لسٹ بھیجی ہے وہ اصل میں اسرائیل کی ہی لسٹ ہے، حماس کی لسٹ نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے جولائی میں دیے گئے 40 ہوسٹیجز کی لسٹ تھی جو کہ ہوسٹیج ڈیل کے پہلے فیز میں ریلیز کے لیے سبمٹ کی گئی تھی۔ بس اس میں سے 5 ہوسٹیجز کو غزہ میں مار دیا گیا اور 1 کو بچا لیا گیا، یہ اسرائیل کا کہنا ہے۔ اب 40 میں سے 5 مار دیے گئے، 1 بچا لیا، 40 میں سے 6 گھٹ گئے، تو 34 نام بچے ہیں۔ پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کی آفس نے دی ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ ان 34 میں سے کون زندہ ہے اور اصل میں ان 34 کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے۔ اب بات ایران کی کچھ سینسٹیو جگہوں پر، کچھ سینسٹیو سائٹس پر نئے ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات کیے گئے ہیں۔ کیوں کیے گئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے شاندار اور بڑے مارک ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، مگر ایسا کیوں کیا گیا ہے میں پھر پوچھتا ہوں۔ اگر ہم سمجھیں تو یہاں سے سمجھیں گے۔ ختم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر جو کہ ایران کی ایئر ڈیفنس کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے سینسٹیو مقامات کے قریب نئے اور کچھ بہت زیادہ اثردار ایئر ڈیفنس سسٹمز پوشیدہ طور پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادے نے پیر کے روز اعلان کیا کہ آرمی اور IRGC کے ایئر ڈیفنس فورسز آنے والے دنوں میں ایک جوائنٹ لارج اسکیل وار گیم منظور کریں گی۔ جوائنٹ گیم، سمجھ رہے آپ، یہ ایکسرسائز کا ہو سکتا ہے کہ، لیکن اس کا اصلی مقصد کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی اور IRGC کے ایئر ڈیفنس یونٹس نے نئے سسٹمز کو جو کہ دشمنوں سے نئے ہیں، دشمنوں کے پاس جو ہیں وہ اس سے پرانے ہیں، یہ نئے جو ہیں ایران کے سینسس سینٹرز کے قریب اسٹیشن کیے گئے ہیں اور یہ ایکوپمنٹ اپ کمنگ ایکسرسائز میں، آنے والی ایکسرسائز میں استعمال کیے جائیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ ایکسرسائز کے لیے ہم نے انہیں لگایا ہے، ڈرل وغیرہ میں یوز ہوں گے۔ جنرل نے یہ بھی کہا کہ ڈرل میں حصہ لینے والی فورسز اپنی وہ اسکلز دکھائیں گی، وہ جوہر دکھائیں گی جو انہوں نے پچھلے سال ٹریننگ کے دوران سیکھے ہیں، اور ایکسرسائزز کو، اس ڈرل کو دشمنوں کی حرکتوں اور ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سال 2018 میں IRGC کے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب نے ایئر ڈیفنس بیس کو آرمڈ فورسز کا ایک بہت اہم حصہ قرار دیا تھا جو ایران کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں فرنٹ لائن پر موجود رہتا ہے۔ لیڈر نے یہ بھی زور دیا کہ بیس اور ایئر فورس کے اسٹاف کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لہٰذا ایران نئے ایئر ڈیفنس سسٹم، ڈیفنس اور آفنس دونوں پر کام کر رہا ہے۔ اب ایک خبر، ہم نے آپ کو پچھلے شو میں بتایا تھا کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے روس نے ایک بہت اہم شہر کو قبضہ لیا ہے۔ روس نے کہا کہ اس نے کوراکھوف پر
کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور یوکرین نے کہا کہ کورسک ریجن میں آتا ہے، کورسک میں جوابی کارروائی میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، نقصان سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ خیر، روسی ادھیکاریوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ انہوں نے کورسک میں نہیں، وہ ڈونیٹسک میں آتا ہے، کورسک تو روس کا علاقہ ہے، تو روسی آفیشلز نے اعلان کیا کہ ڈونیٹسک ایریا میں کوراکھوف جو علاقہ ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اس پر روسی فوج نے پوری طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ہزاروں کی تعداد سے یوکرینی فوجی تھے، اس میں سے 80% کو ہم نے مار دیا، ان کے ٹینکس 40-50 اڑا دیے، ان کے آرمڈ وہیکلز اڑا دیے، ان کو بھاری نقصان پہنچایا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ روس کا دعویٰ ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا یوکرین کی طرف سے، جو دعویٰ کیا گیا کہ ہماری آرم فورسز نے، یوکرینی آرم فورسز نے، AFU نے شہر کے نقصان سے انکار کیا ہے، کوراکھوف کے، اور یہ کہا ہے کہ شہر میں لڑائی جاری ہے اور روس کے 27 حملوں کو ناکام کر دیا گیا ہے۔ 6 جنوری کو آج روسی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ روسی فوج نے کتھت طور پر اس بہت ہی اہم رسد سینٹر پر کنٹرول، یہ رسد سینٹر تھا پورا لاجسٹکس کا، یہاں پر اس شہر پر ہم نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس سے ڈونیٹسک سیکٹر میں یوکرین کی آرم فورسز کے لیے پیچھے اور تکنیکی مدد کافی جٹل ہو جائے گی ان کے لیے۔ تو اس بارے میں یہ یوکرین کا اخبار کیو پوسٹ، جب اس بارے میں یوکرینی آفیشل سے سوال کیا گیا تو فی الحال اخبار لکھتا ہے کہ کوئی معقول جواب نہیں ملا، یعنی یوکرین یہ بتا نہیں پا رہا ہے کیا وہ اس شہر کو گنوا چکا ہے، کیا اس کی فورس کو نقصان ہو چکا ہے، کیا یوکرین ہلکے ہلکے ہار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک نیٹو ہے، جب تک امریکہ ہے، ایسے تو نہیں ہارے گا یوکرین، لیکن مجھے اس جنگ کی ایک شبہات ملتی ہے، یہ جنگ فیصلہ کن نہیں ہے، نہ روس جیتے گا نہ یوکرین۔ اگر یوکرین ہارنے والا ہوگا تو نیٹو سمجھوتا کروا دے گا، روس ہارنے والا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے، سلامت رہیے، خوش رہیے۔